جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل میں یہ بات کہہ دی آلریڈی کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، بٹ اگر آپ کو پک اینڈ چوز کر کے سٹارٹ کرنا پڑے کہ اس معاملے کو یہاں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، یہ اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی، تب جا کے ہم ساری ڈائمینشنز کو ٹچ کر سکیں گے، تو وہ ایک سنگل سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیں جی، whether we like it or not، جب وائلنس کا آپ کو پریکٹیکل چیلنج آتا ہے نا، تو اس کو مینج کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپلیکیشن آف فورس جو ہے نا، وہ انیویٹیبل ہوتی ہے۔ اب وہ اپلیکیشن آف فورس کتنا سمارٹلی اپلائی ہوتا ہے، کس انٹیلیجنٹ وے میں ہوتا ہے کہ جو اپوزنگ فورس ہے، یہ اسی لیے کاؤنٹر انسرجنسی کی تھیوریز ڈیولپ ہوئی ہیں کہ اس کو پلامٹ کیا جائے، اس کو کم کیا جائے، ڈوینڈل کیا جائے، اور آپ مینیجبل سطح پہ جو آرمڈ آرڈر ہے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ دس از ون، بٹ دس از بیسک۔ اوکے، اس کے ارد گرد آپ کا جو سوشل انوائرمنٹ ہے، آپ کا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو انوائرمنٹ ہے، دا کوشچن آف آئیڈینٹی ہے، اور وہ مختلف سوسائٹیز نے مختلف اپروچز اپنائی ہوئی ہیں کہ کیا نئی آئیڈینٹی کرافٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا جو آپ کی کنٹینیوس آئیڈینٹی ہے اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایتھنک پشتون آئیڈینٹی ہے، یا بلوچ آئیڈینٹی ہے، یا سندھی آئیڈینٹی ہے، یہ پرائمریلی ایک ٹرائبل آئیڈینٹیز میں ایگزسٹ کرتی تھی اور بہت اسٹرانگ تھی۔ یعنی فار انسٹنس آپ بھی آج میرے نام کے ساتھ پشتون نہیں لگاتے ہیں، کاکڑ لگا رہے ہیں، یا مری ہیں، یا بگٹی ہیں، یا اور ان کے پرومیننٹ ٹرائبز ہیں، لانگو ہیں، مختلف ٹرائبز ہیں۔ ٹرائبل آئیڈینٹی بیسک سوشل انٹریکشن کا آپ اس کو بریک کہہ سکتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ایک لارجر سپر پولیٹیکل آئیڈینٹی میں کریٹ کرنے کی کانشیس ایفرٹ کی گئی ہے کہ جی بلوچ ایک نیشن ہے، اور اس نیشن کی ڈیفینیشنز دی جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہیں۔ یہ دس از ویری کانشیس اٹیمپٹ۔ اس کو انٹلیکچولی سمجھنا، اس کو رسپونڈ کرنا، پاکستان کی نیشنل آئیڈینٹی، اس نیشنل آئیڈینٹی کو کیا ہم نے ایز اے پروجیکٹ کانشیس ایفرٹ کے طور پہ لیا ہے، اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ کو کیا ہم نے ایز اے پروجیکٹ کانشیسلی لیا ہے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ پروجیکٹ کو کیا ہم نے کانشیسلی ایز اے پروجیکٹ کے طور پہ لیا۔ یہ وہ چیزیں جس کو انٹرسپیکشن کی جہاں پہ ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے انٹرسپیکشن کی بات کی۔ اگر آپ بالکل سمپلیفائی کر کے آڈینس کے لیے بتائیں تو کیا بلوچ آئیڈینٹی میں پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو ٹرائبز پریسیڈنٹ لیتے ہیں، وہ اپنے ٹرائبز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور پھر بلوچ آئیڈینٹی کی طرف آتے ہیں، یا بلوچ آئیڈینٹی سینٹرڈ ہے اور اس کے بعد پاکستان کی آئیڈینٹی اس کے ساتھ کوائن ہوتی ہے؟ پرابلم کدھر ہے، ڈویژن کدھر ہے؟ دیکھیں ٹرائبل آئیڈینٹی وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے، چاہے وہ پشتون معاشرہ ہو یا بلوچ معاشرہ ہو، دونوں میں اگر یہ اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ٹرائبل وارز نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے سینکڑوں جانے ایک دوسرے کی اس ٹرائبل آئیڈینٹی کے بیس پہ لیے نا، کہ وہ ایک قبیلے سے ہیں، دوسرے قبیلے سے تعلق ہے۔ لیکن یہ لاسٹ 20-30 ایئرز آپ یا 40 ایئرز میں یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ ٹرائبل آئیڈینٹی سے اس بڑی جرنی کی طرف گئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایتھنک گروپ کے طور پہ یا نیشن کے طور پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جو کہ میرا اپنا اس پہ ایک بہت آبجیکٹو اسسمنٹ ویو یہ ہے کہ وہ بہت پرانا اس کی ہسٹوریکل بیسس نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے اس میں بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن آپ کو دس از نیو، آپ کو بلوچ ورسز اینی ادر کانفلکٹ نہیں نظر آتا، لیکن ان کی ہسٹری میں آپ کو رند و لاشار کی لڑائی نظر آتی ہے۔ دو بڑی ٹرائبس ہیں جو ود ان بلوچ ایتھنیسٹی ہے، لیکن آپ کو بلوچ ورسز پرشین یا بلوچ ورسز کوئی اور ایسے بڑا ایسا کچھ نظر نہیں یا نیشنلٹی اس کی کانفلکٹ یا کنفرنٹیشن پریکٹیکلی نہیں نظر آ رہی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، کہ اس وقت ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ ایک آرمڈ آرڈر کا ہے۔ ایک لوگ اس کو بہت سارے، ایون میں نے ریناؤنڈ انڈیویجولس کو دیکھا ہے، وہ اس کو وکٹم ووٹ سے لنک کر دیتے ہیں، وہ جو ایگزسٹنگ پاکستان کے انسٹیٹیوشن ہے ان کے گریڈ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں۔ شاید ہمیں کسی وائلنس کی ریشنلائزیشن کرنے کی ایک سب کانشیس اٹیمپٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود کو بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آڈینس کو بھی ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ یار لوگ کیوں وائلنٹ ہیں۔
تو پھر ہم بت تراشتے ہیں دلیلوں کے. ہم وہ دلیلیں گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اس آئیڈیا یا اس آئیڈل آف نوشن کو, جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حق سچ ہے اور اس وجہ سے یہ وائلنس ہوئی ہے, اس کے ارد گرد اس کو بننا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ارد گرد اس کو کرافٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بلوچ آئیڈینٹی اور ایک پاکستان کی آئیڈینٹی, اس کا جو ایک پراپر جو ایک پریزنٹیشن ہے وہ اس طرح پریزنٹ نہیں ہوتی ٹو دا ورلڈ جیسے ہونی چاہیے, اور ظاہر ہے اس میں کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری طرف سے ہے, ہمارے سینٹر کی کمی ہے, ہمارے فیڈریٹنگ یونٹ کو جو لوگ لیڈ کرتے ہیں ان کی کمی ہے. کوئی بھی کھل کے اس چیز کو ریبٹل نہیں دیتا انٹرنیشنلی, کیونکہ میں لنڈن میں بھی کانفرنسز دیکھ چکی ہوں, واشنگٹن میں بھی دیکھ چکی ہوں, سڈنی میں بھی دیکھ چکی ہوں. ایک کانشیس ایفرٹ ہے ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ بلوچ آئیڈینٹی از ڈفرینٹ فرام پاکستانی آئیڈینٹی. ہم اس کو ابھی تک کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں آپ بالکل ٹھیک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک ڈیفیشنسی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ مجھے بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ آپ کے جو سو کالڈ پروگریسو تھنکرز ہیں یا اپنے آپ کو لبرل تھنکرز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہ بھی ایک سطح پہ آ کے نا انٹلیکچوئل آنیسٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ کوئی شخص تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ویسٹفیلین اسٹیٹ ہے یا ویسٹفیلین آئیڈیا آف دا اسٹیٹ ہے, اٹ از پریٹی مچ ماڈرن آئیڈیا, یہ کافی نیا آئیڈیا. فار انسٹنس, اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ بلوچ پاکستان. میرے خیال میں آپ یورپین ایکسپیریمنٹ کو لے لیں, یورپ از دا رول ماڈل. دیر از اے رومن امپائر ان دا ہسٹری بٹ دیر از نو اٹالین امپائر ان دا ہسٹری. اسپینش یونیفیکیشن ہوئی ہے, جرمن یونیفیکیشن پوسٹ بسمارک ہوئی ہے, فرینچ یونیفیکیشن ہوئی ہے. 14, 15, 16 سینچری تک انگلش monarch اور فرینچ monarch میں اوور نارمنڈی, اوور دا فرینچ لینڈز, یہ کنٹیسٹ چلتا رہا ہے کہ ویدر فرانس از پارٹ آف دا انگلش monarchy اور انگلینڈ از پارٹ آف دا فرینچ monarchy. کانٹیسٹ دونوں monarchs میں چلتا ہے. پھر کہیں جا کر انگلش ایکسپیریمنٹ سیٹل ہوا ہے 1688 کے گلوریس ریولوشن کے بعد, اور یونائٹڈ کنگڈم کی تاریخ نہیں ہے, انگلش ہسٹری ہے. اس میں ویسیکس, نارتھمبریا, مرسیا, یہ یونیفائی ہو کر ایک پولیٹیکل یونٹ بنے. بدقسمتی سے ہمارے اس طبقے نے پاکستان کو تو ایک آرٹیفیشل آئیڈینٹی اور ایک آرٹیفیشل میک کے طور پہ اس کی پروجیکشن کرتے ہیں, بٹ دے فیل ٹو ایکسپلین کہ پوسٹ کولونیل اور ویسٹفیلین آئیڈیا یہ کچھ 100-125 سال کا ایکسپیریمنٹ ہے, اور جتنی بھی ریاستیں ہیں, قومی ریاستیں اپنے آپ کو کہلواتی ہیں, یہ مور اور لیس اسی کے تحت ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ کر رہے ہیں, کرافٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی ایک کانشیس ایفرٹ کرنی چاہیے. آپ کا پوائنٹ, آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے ساتھ اس کو بڑا اچھا بلڈ کیا ہے ٹورڈز دا نیو آئیڈینٹی. اگر ہم تھوڑا سا سمپلیفائی اور کریں اس کو, یہ نیو آئیڈینٹی بھی تقریباً اب کوئی کتنے سال پرانی ہو گئی؟ اگر پاکستان کی کریشن سے لیں تو 75-76 ایئرز ہو گئے ہیں, اور اگر بلوچستان کے پرسپیکٹو سے لیں تو بھی 40-45 ایئرز ہو گئے ہیں. تو یہ جو BLA ٹائپ کی تحریکیں ہیں, یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, انہوں نے کہاں سے جنم لیا, اور یہ اصل میں ان کا موٹیو کیا ہے؟ بیکاز کسی علاقے کو لبریٹ کرانے کے لیے اس کے پہلے ایک بڑی کانشیس ایفرٹ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں اینکرڈ ہو کہ یہ اکنامکلی سپورٹ کہاں سے ڈیرائیو کرے گی اگر یہ علیحدہ ہوتی ہے. وہ تو کہیں موجود نہیں ہے. اٹس دا موسٹ ولنریبل ایریا آف دا ورلڈ, اف آئی مے سے دیٹ. تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے BLA کی تحریک؟ دیکھیں, ایک پالیٹکس میں ڈویبل کا قائل. آپ بسا اوقات آپ کچھ ٹارگٹس سیٹ کر دیتے ہیں, وہ ڈویبل ہوتے ہیں, اچیویبل ہوتے ہیں, بسا اوقات نہیں ہوتے. بہت ساری ایسی موومنٹس, بہت ساری ایسی تحریکیں, بہت ساری سیاسی جماعتیں, وائلنٹ نان وائلنٹ دونوں, وہ ایمبیشس ٹارگٹس رکھتی ہیں, کچھ اچیو کر لیتی ہیں, کچھ نہیں کر پاتی. ہم اگر فوکس کر کے بلوچستان کے کیس میں دیکھیں, یہاں پر اسی کوشچن آف آئیڈینٹی کو لے کر انہوں نے ایک سکیوڈ ہسٹوریکل ورژن پیش کرتے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی سکسیشنسٹ یا سو کالڈ فریڈم موومنٹ جنریٹ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ انسپریشنز ڈرا کرواتے ہیں ہسٹری سے. انہوں نے بھی اسی طرح تاریخ سے ایک کرافٹڈ نیریٹو لنک کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی 1800 سم تھنگ میں یہ تھا, 1700 سم تھنگ میں یہ تھا,
1900 समथिंग में ये था, और उसको एक कंटिन्यूटी और तसलसल का रंग देने की कोशिश कर। हालांकि मैं फिर दोबारा आपको ये कहूँगा, चीफ्टनशिप थी, मतलब खानाई तफकलात मीर नसीर अहमद खान नूरी जो है वो खान का घराना है, जो खान का घराना बाकी घरानों पे डोमिनेट करना चाह रहा है। वहाँ पे आपको बलोच आइडेंटिटी एज एन वन सिंगल ग्रुप नहीं नज़र आता, इंटर ट्राइबल वॉर्स आपको नज़र आती है। एनीवेज, ये अब उसको बुनियाद बनाकर एक नई रियासत की तश्कील थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, ये इनका हदफ है, वो उसको दुरुस्त समझते हैं। हमने क्या किया, हमने उस वायलेंस को बसाओकात अपनी सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का जो हमारा रिलेशन है, PMLN का अगर मिसाल के तौर पे फौज के साथ उसके लेफ्ट साइड पे खड़ी है तो वो आपको बलूचिस्तान याद दिलाना शुरू कर देती है, अगर PPP है तो वो याद दिलाना शुरू कर हम देती अपने है। लिए आजकल अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज PTI करती है, ऐसे ही है। हम विदाउट रियलाइजिंग कि हम ये जो आर्ग्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, नेशनल आइडेंटिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको हम खुद एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को इन्हांस कर रहे हैं या हम उसको खुद कर बढ़ावा रहे हैं। देने की कोशिश। दिस इज अच्छा, जब हमारे मसाइल सेटल हो जाते हैं फिर हम वापस रियासत के बयानी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। दिस इज हिपोक्रेसी। लेकिन अनवार साहब, प्रॉब्लम ये है कि चले हम तो ये मुस्तकिल गेम ऑफ थ्रोन्स के चक्कर में ये सारे काम किए जा रहे हैं साइक्लिक वे में। अब जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, अब इन्वेस्टर वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ठीक है हो रहे हैं मुस्तकिल, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल तो निकलना चाहिए। क्या मेंगल साहब का ये कहना कि अब हमें महारंग बलोच के साथ राब्ता करना चाहिए, उसके साथ इंगेज करना चाहिए, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या जो नेशनलिस्ट हैं वो सरेंडर कर रहे हैं टू द यूथ? क्या हो रहा है बेसिकली? बिल्कुल हम एंड की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। देखिए, नेशनलिस्ट सरेंडर टू द यूथ नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स वो डे बाय डे इररेलेवेंट होती जा रही है। मेरी अपनी असेसमेंट भी यही है। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक ग्रोह है जिसमें मोस्टली लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने उसकी लीडरशिप को ऑक्यूपाई कर लिया। तो रवायती जो सियासी जमातें थी या रवायती कबायली सरदार वगैरह थे, वो दोनों इररेलेवेंट हो गए। सरकार की तरफ से भी मिडिल क्लास का सरफराज बुगटी चीफ एग्जीक्यूटिव है, और जो सेपरेटिस्ट है उनकी तरफ से भी आपको बशीर ज़ेब या कुछ और नाम है, अल्लाह नज़र, ये लोग आपको नज़र आते हैं। या उनकी जो पॉपुलर नैरेटिव सोशल स्पेस उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो मारंग जैसे माउथ पीसेज है, उस जैसे दे मैस्करेड एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन विच दे आर नॉट, लेकिन वो इन अलाइनमेंट विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेम एंड रिजल्ट्स हैं इनके। अब इसमें कौन सा नेशनलिस्ट पार्टी क्या कर रही है, मेरे ख्याल में दिन ब दिन मजीद ड्विंडल होंगे। वजह उसकी ये है कि कुछ लोग खुल के, गलत या ठीक, वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, पोजीशन उनकी यही है। और हम इसी रियासत के ढांचे को लेकर ही बाकी एजेंडाज पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फोर्स करेंगे। दूसरी तरफ वो खुल के कहते हैं नहीं, हमने इसको तोड़ना है, हमें इसकी नई मुमलिकत बनानी है। जो बलोच नेशनलिस्ट है वो साइड लाइन पे खड़े होकर एक स्पेक्टेटर की तरफ पे देख रहे हैं कि कौन सा फरीक ज्यादा मजबूत होकर सामने है, ताकि वो उसको ज्वाइन करके अपनी रेलेवेंसी अपनी दोबारा से कायम कर सकें। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक काकर साहब। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। मैं किसी और वक्त दोबारा आपके साथ इस पर डिस्कशन करना चाहूँगी।